باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاۃ والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ درود پڑھیے گا آواز میں۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن گھروں میں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے الہی انہیں تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سرکار مولا سجاد کی شہادت کا روز گزشتہ دن تھا۔ آج بھی یہ مجلس سرکار کی شہادت کے عنوان سے ہی ہے، اور مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت انداز میں مولا سجاد کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ میری خواہش بھی یہی ہے کہ چند جملے مولا سجاد کی عظمت کے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ابتدا اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا کے بہت زیادہ القابات ہیں۔ زین العابدین، سید الساجدین اور بھی بہت زیادہ۔ ایک سرکار کا لقب، اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ابن الخیراتین۔ ابن الخیراتین کا لفظی معنی یہ بنتا ہے دو خیروں کا بیٹا۔ مولا کو ابن الخیراتین کہا جاتا ہے، دو خیروں کا بیٹا۔ وہ دو خیر کون سی ہیں؟ ایک خیر تو سرکار ہاشم کی اولاد سے ہونا۔ مولا
ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا ایک خیر تو ہاشمی ہونا ہے، اور دوسری خیر مولا کی ماں کی طرف سے ہے۔ پیغمبر گرامی جب تشریف لائے تھے تو اس وقت باضابطہ اگر کوئی تہذیب تھی تو ایک یونان کی تھی، ایک فارس کی تھی۔ فارس یعنی ایران، ایک ایران کی تہذیب تھی، اسے فارس تہذیب کہا جاتا ہے۔ پیغمبر گرامی نے جب بادشاہوں کو خط لکھے تھے تو ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی دعوت اسلام دی تھی، اور اسے بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جا، تیری آخرت اسی میں بہتر ہے۔ اس نے سرکار کا خط پھاڑ دیا، توہین کی۔ بعد میں وقت گزرا، ایران فتح ہو گیا۔ ظاہراً کئی ایک روایات ہیں، طالب علم ہوں، ساری روایات نہیں عرض کرنا۔ ایک روایت یہ ہے کہ خلیفہ ثانی کے دور میں ایران فتح ہوا۔ فتح کے بعد وہاں پہ قیدی بنا کے لوگ دربار خلافت میں لائے گئے۔ وہ جو قیدی بنا کے دربار خلافت میں لوگ آئے، ان میں کچھ مستورات بھی تھیں۔ ان مستورات میں دو اسی خسرو پرویز کی پوتیاں، جس نے توہین کی تھی، اس کی پوتیاں، اور یزدجرد سوم کی دو بیٹیاں دربار خلافت میں قیدی بن کے آ گئے۔ آپ کی توجہ ہے نا جی؟ ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ ہے۔ میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، وہ یزدجرد کی بیٹیاں جب دربار خلافت میں آ گئیں تو پوچھا گیا خلیفہ وقت سے کہ ان کا کیا کیا جائے؟ تو خلیفہ وقت نے کہا کہ جیسے طریقہ ہے کہ جو قیدی مستورات آتی ہیں ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، انہیں بھی تقسیم کر دیا جائے، کنیزیں بنا کے انہیں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے مولا کائنات۔ مولا نے فرمایا تم ایسے نہیں کر سکتے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، تم ان کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کنیزیں ہیں، قیدی ہو کے آئی ہیں، جو قیدی ہو کے آئے وہ کنیز ہوتی ہے، اسے تقسیم ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، مولا کائنات نے فرمایا تمہیں نبی کی حدیث یاد نہیں؟ اکرموا کریمہ کل قوم، ہر قوم کے شریف کی عزت کرنی چاہیے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی۔ یہ عام بچیاں نہیں، یہ بادشاہ وقت کی بچیاں ہیں، وہ اپنی قوم کا شریف تھا۔ بات آج تک کہنے کے قابل ہے۔ فتح کی تھی حضرت ثانی نے، دربار میں بچیاں آئیں، عزت کی علی نے۔ شریف لوگ یاد رکھتے ہیں جن کی عزتوں کا خیال رکھا جائے، عزت رکھنے والے کا خیال کیا جاتا ہے۔ فتح تو اس نے کی تھی، آج تک ایرانی علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ بہت نوازش آپ کی، بہت مہربانی۔ نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ شریف لوگ اپنی عزتوں کا خیال رکھنا جب رکھا جاتا ہے تو نسلوں تک یاد رکھتے ہیں۔ کہا یا علی پھر کیا کیا جائے، ہے تو کنیزیں ہی۔ کہا باقی کنیزیں عام ہیں، یہ عام کنیزیں نہیں، ان کو اختیار دو کہ یہ کسے منتخب کرتی ہیں۔ بہت مہربانی۔
खलीफा ने कहा या अली आपको इख्तियार है। हज़रत अली करीब गए, जाके एक बच्ची से पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम शाह ज़नान है। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, बड़े हौसले से मैंने मौला सज्जाद की अज़मत के चंद जुमले अर्ज़ करने हैं। मेरा नाम शाह ज़नान है। शाह ज़नान का फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका माना है औरतों की सरदार, औरतों की सरदार। ये जुमला कहना था मौला कायनात देख के कहते हैं बेटा कायनात में औरतों की सरदार सिर्फ मोहम्मद की बेटी ज़हरा है। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बड़ी नवाज़िश आपकी। सिर्फ मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा है, उसके अलावा कोई औरतों की सरदार नहीं। अली तुम्हें शहरबानो नाम देता है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज़ करना चाहिए। अली तेरा नाम आज से शहर बानो रखता है। दूसरी बच्ची का नाम था कैहान बानो। एक शहर बानो, एक कैहान बानो। दोनों को इख्तियार दिया गया कि तुम इन मुसलमानों में जिसे चाहो अपने लिए मुंतखब कर लो। जनाब शहर बानो ने मौला हुसैन का इंतखाब किया। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जनाब शहर बानो ने मौला हुसैन का इंतखाब किया। जनाब कैहान बानो ने मोहम्मद बिन अबी बकर का इंतखाब किया। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। मैंने जुमले वही कह दिए तारीख़ के ताकि आप तक पहुंच जाए। ये मोहम्मद बिन अबी बकर वो है जिसके बारे में अली कहते हैं ये बेटा मेरा है अगरचे नस्ब किसी और का है। ये दोनों बेटे ही अली के थे, हुसैन भी और मोहम्मद भी। इन दोनों का इंतखाब किया गया। वो मखदूमा शहर बानो माँ की तरफ से खैर हैं हुसैन मौला सज्जाद, इसलिए कि बादशाह फारिस की बेटी हैं। बेटा है हाशिम का, बेटी है यज़्द जर्द की। इन दोनों के नतीजे को सज्जाद कहा जाता है। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत नवाजिश आपकी। मौला सज्जाद के हवाले से मैं तालिब इल्म होते हुए कई बातें आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर सकता हूँ। एक दिन मौला तवाफ़ करने के लिए तशरीफ़ लाए। एक हाकिम वक्त था उस दौर का, वो भी तवाफ़ करने के लिए आया। जब वो तवाफ़ काबा करने के लिए आया तो रश इतना ज़्यादा था कि उसे जगह न मिली। परेशान हो गया, तवाफ़ कैसे करूं? कहा थोड़ी देर के बाद मजमा छट जाएगा, फिर मैं तवाफ़ कर लूँगा। वो पीछे हट के बैठ गया। जब वो पीछे हट के बैठा ना, थोड़ी देर में मौला सज्जाद आ गए। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। तवाफ़ करने के लिए मौला तशरीफ़ ले आए। जब मौला तशरीफ़ लाए ना तो मजमा अपनी तौर पे छट गया। बड़े आराम से मौला ने तवाफ़ करना शुरू कर दिया। ये तजाहुल आरफाना करते हुए बादशाह वक्त ये कहता है मेरे लिए तो मजमा हटा नहीं, ये कौन है? जानता तो था ही। तजाहुल आरफाना करते हुए कहता है ये कौन है जिसके लिए मजमा हट गया? पास खड़ा था आले मोहम्मद का शायर फरजदक। तवज्जो मेरी तरफ रहे, जुमला आपके ज़हन आली में यकीनन है। फरजदक शायर आले मोहम्मद। सलवात पढ़िएगा बाबा से। फिर भी एक मरतबा सलवात पढ़ लीजिएगा बाबा से। जब कहते ना ये कौन है कि जिसके लिए मजमा छट गया है, पीछे हट गया है, जब इसने तजाहुल आरफाना करते हुए पूछा ना, पास खड़ा था फरजदक शायर आले मोहम्मद। देख के कहते तुम नहीं जानता, ये वो है जिसको हिल भी जानता है, हरम भी जानता है, काबा भी जानता है, हजरे अस्वद भी जानता है।
کھڑے کھڑے فرزدق نے مولا کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا، مفصل قصیدہ پڑھا، مفصل قصیدہ پڑھا ہے سرکار کی عظمت کا۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند جی۔ مفصل قصیدہ فرزدق نے وہاں پہ کھڑے کھڑے پڑھا۔ جب مفصل قصیدہ پڑھا نا، یہ جل بھن گیا۔ کہتا ہے فرزدق میرے لیے بھی قصیدہ پڑھ سکتے ہو؟ سجاد کے لیے تو پڑھا ہے، میرے لیے بھی پڑھ سکتے ہو؟ کہا کام ہی قصیدے پڑھنا ہے، تیرے لیے بھی پڑھ سکتا ہوں۔ بڑا خوش ہوا کہ میرے لیے بھی قصیدہ پڑھے گا، یہ جملہ کہنا تھا۔ کہا میرے لیے بھی قصیدہ؟ کہا ہاں پڑھ سکتا ہوں، تیرے لیے بھی قصیدہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا پیسے مانگے گا، دولت مانگے گا، حکومت کا کوئی عہدہ مانگے گا، کوئی نہ کوئی چیز مانگے گا، دے دوں گا۔ میری شان کا قصیدہ یہ پڑھ دے گا، یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے شرط کیا ہے؟ کہا جیسی دادی سجاد کی ہے ایسی دادی لاؤ۔ بہت توجہ آپ کی مہربانی، جیسا باپ اس کا ہے ایسا باپ لاؤ، پھر تیری شان کا قصیدہ پڑھ سکتے۔ پریشان ہو گیا، کہتا ہے میری شان میں تو گویا قصیدہ نہیں پڑھے گا۔ فرزدق بھی عجیب تھا، ایک ہوتا ہے قصیدہ، ایک ہوتی ہے ہجو۔ یہ جو شاعر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ ہجو اردو کا لفظ ہے، ہجو کا معنی ہوتا ہے مذمت میں اشعار کہنا۔ مذمت میں جو اشعار کہے جائیں ان کو، جس میں طنز و مزاح کیا جائے، جس میں کسی کی توہین کی جائے، اس کو ہجو کہا جاتا ہے۔ اس نے قصیدہ کہا تھا، فرزدق نے اپنے طور پہ اس کی ہجو پڑھ دی۔ جب ہجو پڑھی تو پریشان ہوا، کہا فرزدق کو گرفتار کر لو۔ گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے بندے اسے لے کے جا رہے تھے۔ مولا کو پتہ چلا، مولا نے ایک پوٹڑی میں درہم و دینار باندھے اور باندھ کے کہا جاؤ فرزدق کو جا کے دے دو، اسے ضرورت پڑے گی۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا۔ یہ درہم و دینار ہیں، لے جاؤ فرزدق کو، اس کی ضرورت پڑے گی۔ بندہ بھاگتا ہوا آیا، اسے گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے۔ کہا یہ مولا نے بھیجے ہیں پیسے، درہم و دینار یہ لے لو۔ مولا کہتا ہے تمہیں ضرورت پڑے گی۔ دیکھ کے کہتا ہے جاؤ مولا کو کہہ دینا میں آپ کا مداح ہوں، مزدور نہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا۔ میں نے آپ کا مداح ہوں، مزدور نہیں۔ میں نے جو آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا نا، پیسوں کی خاطر نہیں پڑھا تھا۔ نہیں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، مزاج ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنا رواج ہی نہیں ہے، اور لیکن میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قصیدے پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیسوں کی خاطر، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک آل محمد کو آل محمد سمجھ کے ان کا قصیدہ پڑھنے والے ہیں۔ جو آل محمد کو کی عظمت کا قائل ہو کے قصیدہ پڑھتا ہے نا، پیسے واپس کیے، مولا کے پاس پیسے واپس پہنچے، مولا وہ تو کہتا ہے بندہ آپ کا مداح ہے، مزدور نہیں، میں آپ کو قصیدے کے لائق سمجھ کے قصیدہ پڑھ رہا ہوں، مزدوری کے لیے قصیدہ نہیں پڑھ رہا۔ کہا اچھی بات ہے، یہ بات ہے، چلو۔ مولا نے حساب لگایا، حساب لگا کے کہا آج کے بعد فرزدق کی ساری زندگی کے رزق کا ضامن سجاد ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے، آپ کی پوری توجہ ہے، اپنے غور فرمائیں۔ چلو چلو میں زیادہ اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ کہ آل محمد کی عظمت کا قائل ہو کے جو قصیدہ پڑھے، آل محمد ساری زندگی کے ضامن ہو جاتے ہیں۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی،
میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو بڑا زبردستی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آل محمد کو واقعاً اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان کا قصیدہ پڑھا جائے، لو کیا لو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، بزرگوار نے کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آل محمد کو اہل سمجھ کے قصیدہ پڑھا جائے تو وہ ساری زندگی کے ضامن ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین کیوں نہیں؟ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ مجھے یقین کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں اگر یقین رکھتا ہوتا تو بانی سے سودے تو نہ کرتا نا۔ بڑی نوازش ہے آپ کی، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ میں جو سودے کرنے بیٹھ گیا، اس کا مطلب یہ کہ آل محمد سے اجر نہیں لینا چاہتا، بندوں سے اجر لینا چاہتا ہوں، بندوں سے اجر لینا چاہتا ہوں۔ نہیں، معاف فرمائیے گا، میرا ذہن نہیں تھا اس بات کی طرف جانے کے لیے، لیکن عرض کر رہا ہوں شیعوں کی دو قسمیں ہیں، اگر آپ برا نہ محسوس فرمائیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا مذہب شیعہ ہے، ایک وہ ہیں جن کا پیشہ شیعہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا مذہب شیعہ ہے، ایک وہ ہیں کہ جن کا پیشہ شیعہ ہے۔ مقدس مجمع ہے میرا، عرض کروں میرا پاک محفل ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو بار بار روکنا پڑ رہا ہے۔ بعض بندے پیشے پہ بیٹھ جاتے ہیں، بعض بندے پیشے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو پیشے پہ بیٹھتے ہیں ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مذہب شیعہ ہونا چاہیے، پیشہ شیعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پیسے نہ کما، پیسے اللہ آل محمد کے صدقے میں عطا کرے گا۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک شیعہ کو میں جانتا ہوں، ایک شیعہ کو میں جانتا ہوں، بہت بڑے شیعہ مرگے، وہ عذرا جگہ ہے، وہاں پہ قتل کر دیا حاکم شام نے، حاکم شام نے قتل کیا۔ حاکم شام نے جب قتل کرنے لگا تو بیٹا حمام بھی ساتھ تھا اور والد بھی ساتھ تھا، دونوں کو قتل کا حکم دیا، دونوں کو قتل کر دو، دونوں شیعہ تھے۔ جرم صرف اتنا تھا کہ شیعت کے جرم میں حکم یہ ہوا کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ باپ کو دیکھ کے کہا تجھے بھی قتل کرنا ہے، تیرے بیٹے کو بھی قتل کرنا ہے، بتا تمہیں پہلے قتل کروں یا تمہارے بیٹے کو پہلے قتل کروں؟ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش، تجھے پہلے قتل کروں یا تیرے بیٹے کو؟ کہا نہیں، مجھے پہلے قتل کرو، اس لیے کہ بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے پہلے قتل کرو، بعد میں میرے بیٹے کو قتل کرنا۔ جلاد آگے بڑھا، آگے بڑھ کے باپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں باپ کے دل میں کیا خیال آیا، کہا نہیں رک جاؤ، پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو۔ کہا بیٹے کو پہلے قتل کروانا چاہتے ہو اور چند لمحے اپنے بیٹے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو، چند لمحے اپنے بیٹے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو؟ کیا بدبخت یہ وجہ نہیں، بس ایسے ہی خیال آ گیا تھا، ایسے ہی یار نہ کر تنگ۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش، بس ایسے ہی خیال آ گیا تھا، میں نے پہلے کہا کہ مجھے پہلے قتل کرو تاکہ میں بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے نہ دیکھوں، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ جب مجھے قتل کیا جائے گا تو میں تڑپوں گا نا، یہ نوجوان ہے، مجھے تڑپتے دیکھ کے کہیں محبت علی نہ چھوڑ دے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، محبت علی نہ چھوڑ دے میرے حاضری۔
اسے پہلے میرے سامنے قتل کرو تاکہ میں اس یقین سے مروں کہ میرا بیٹا محبت علی پہ مرا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کا مذہب شیعہ۔ وضاحتوں میں نہیں جاتا، آپ کو پتا ہے۔ آپ دیکھیے عزاداری سید الشہداء کے خلاف جو ایک جملہ بھی کہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، شارگ حیات ہے عزاداری۔ اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ عزاداری کو اس نے قائم رکھا ہے۔ عزاداری کو کسی نے قائم نہیں رکھا۔ عزاداری وہ ہے جس نے ہمیں عزت عطا کی ہے۔ عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہم ہیں۔ ہم نے عزاداری کو قائم نہیں رکھا، لیکن عزاداری کے سارے شعبوں پہ آج غور کریں، کس کس میں پیشہ ہے۔ بہت نوازش آپ کی۔ اور کس کس میں مذہب ہے۔ آپ ایک طرف سے لگیں اور سارے شعبے دیکھیں، ماتم سے لے کے خطیب تک۔ بہت توجہ آپ کی، بہت مہربانی۔ جملے سخت ہو گئے، معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کسی کے دل کو ذرا برا لگا ہو تو محسوس نہ فرمائیے گا۔ مولا سجاد نے اپنا قصیدہ پڑھنے والے کی زندگی کے رزق کے مولا ضامن ہو گئے تھے۔ مجھے یقین ہے، ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ آل محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ بندہ، اور پھر یہ تو بڑی معمولی چیزیں ہیں۔ ویسے شیعت پھولوں کی مالا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں شیعہ ہو کے آسانیوں میں رہوں گا تو غلط فہمی میں ہے۔ کانٹوں کی سیج کا نام ہے شیعت۔ چلو چلو چند دن مل گئے ہیں آزادی کے، اسے غنیمت سمجھے۔ کہا بالکل کانٹوں کی سیج ہے، کانٹوں کا بستر ہے شیعت، اور ہر وقت تیار رہنا چاہیے مشکلات و پریشانیوں کے لیے۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ بندہ ایک آ گیا مولا کے پاس، آ کے کہتا مولا غریب بڑا، دعا کیجیے اللہ مجھے رزق دے دے، مال دے دے، دولت دے دے۔ مولا کہتے کتنا چاہتا ہے؟ کہا مولا چاہتا ہوں کہ ذرا مرفع الحال ہو جاؤ۔ مولا کہتے ہیں تیرے پاس ایک چیز ہے، اگر تو بیچنا چاہے وہ چیز بیچ دے، تمہیں کائنات کی ہر شے مل جائے گی۔ کہتا ہے مولا کیا چیز ہے میرے پاس، میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے کائنات کی ہر شے مل جائے۔ مولا کہتے ہیں تیرے پاس ہماری محبت ہے، ہماری محبت ہے، وہ بیچ دے تمہیں ہر شے مل جائے گی۔ کہتا ہے مولا کائنات کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، آپ کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر آپ سے بڑا امیر جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں، مولا سجاد کی عظمت کو بہت بلند و بالا تر ہے، اور میں جملے عرض کر سکتا تھا، لیکن یہاں پہ رک کے میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب پہلی خلافت بنی، تاریخ کا طالب علم، تاریخ زیادہ پڑھتا ہوں، جب پہلی خلافت بنی نا تو ایک بندہ، بہت بڑا بندہ تھا تاریخ کا، آج بھی تاریخ کا بہت بڑا بندہ ہے وہ۔ چلو ایک لفظ کہتا ہوں آپ کی توجہ ہو جائے گی۔ وہ اتنا بڑا بندہ ہے کہ ساری زندگی مصطفیٰ کو ستاتا رہا، ستا کے ستانے کے قابل نہ رہا تو مسلمان ہو گیا۔ بڑی مہربانی آپ کی، پہنچ تو گئے ہی ہوں گے۔ ساری زندگی ستا کے ستانے کے قابل نہ رہا تو مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی کو خلافت نہ ملی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ مصطفیٰ کے دور میں تو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکا، آج موقع اچھا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے ساروں کو اکٹھا کر دیا تھا، آج بڑا اچھا موقع ہے، لڑا لیتا ہوں۔
عبد مناف پہ حضرت علی سے ملتے تھے. تاریخ پہ آپ کی اگر نظر ہو تو جملہ میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، آپ کو لطف آئے گا. عبد مناف پہ ملتا تھا. باقی کو چھوڑ رہا ہوں. عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک ہاشم ایک عبد الشمس. یہ عبد الشمس کی اولاد ہے، یہ خاندان ہاشم. ظاہری تاریخ جو ہے اسی کے مطابق عرض کر رہا ہوں. جب حضرت کو خلافت نہ ملی تو اس نے کہا کہ ایک طریقہ اچھا ہے، علی کو کہتا ہوں اٹھو ان کے خلاف لڑو. جب علی لڑیں گے، لڑ کے اختلاف ہو جائے گا، امت تقسیم ہو جائے گی، قتل و غارت ہو جائے گی، میرا کام بن جائے گا. باہر آ کے کہتا ہے کہاں چلی گئی عبد مناف کی اولاد، اٹھو علی کا ساتھ دو. یہ گلی میں کہتا ہوا حضرت علی کے دروازے پہ دستک دی، اجازت ملی، اندر آیا. آ کے کہتا ہے علی حق تو تیرا تھا، لے فلاں گیا ہے، اگر تو چاہے تو میں مدینے کی گلیاں گھوڑ سواروں سے بھر دیتا ہوں. اٹھ قیام کر، توجہ چاہتا ہوں، اٹھ قیام کر. یہ جملہ کہنا تھا. مولا دیکھ کے کہتے حق میرا ہی ہے لیکن میں تیری نیت کو بھی جانتا ہوں. حق میرا ہی. وہ جملہ تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا. ایک عورت، 2 عورتیں ایک بچے کو لے کے آ گئی. ایک کہتی ہے میرا، دوسری کہتی ہے میرا. دربار خلافت کہا فیصلہ کریں، وہ کہتی ہے میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے. کہا گواہ کوئی نہیں. کہا جب گواہ کوئی نہیں تو فیصلہ کیسے کریں. ظاہراً بیٹھا ہوا تھا کوئی ایسا جو فیصلہ کرنے والے کو جانتا تھا. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی. اس نے کہا میں ایک کو جانتا ہوں جو بغیر گواہوں کے بھی فیصلہ کر لیتا. کہا وہ کون ہے؟ کہا علی کو بلاؤ. حضرت علی آ گئے. یا علی یہ بچہ ہے، 2 مائیں ہیں، یہ کہتی ہے میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے، گواہ دونوں کے پاس نہیں. حضرت علی نے کہا مان جاؤ ایک ہی کا ہے. دھوکہ تو ہو نہیں سکتا، ایک ہی کا ہے. تیرے پاس گواہ؟ کوئی نہیں. تیرے پاس گواہ؟ کوئی نہیں. حضرت علی نے اپنے غلام کو کہا کمبر تلوار لے کے آؤ، یہ کہتی ہے میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے. اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو. جب کہا نا اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، علی کے مزاج کو سمجھنے والے غلام نے جلدی سے تلوار نکالی، بھاگتا ہوا بچے کی طرف بڑھا. جب بچے کی طرف بڑھا نا، جس کا اپنا تھا نا، دیکھ کے کہتی ہے یا علی میرا نہیں. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. جس کا اپنا تھا نا، دیکھ کے کہتی ہے یا علی میرا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹکڑے ہونے سے بچ جائے، چاہے اس کے پاس رہے. اس کا مطلب یہ ہے جس کا اپنا ہونا وہ ٹکڑے نہیں ہونے دیتا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. جس کا اپنا ہونا وہ ٹکڑے نہیں ہونے دیتا. علی نے کہا معاملہ خلافت کا ہے نا، وہ کسی کے پاس رہے، علی امت کے ٹکڑے نہیں ہونے دے گا. علی امت کے ٹکڑے نہیں ہونے دے گا. آپ کی پوری توجہ. یہ بندہ کوئی بڑا ہی زیرک تھا. آپ جانتے ہیں بندے کو. اچھا یہ بندہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا ادھر تو کوئی دال نہیں گلی، دوسرے گھر چلتے. ہر جملے کا میں خود ذمہ دار ہوں، لفظوں کا میں پوری طرح سے ذمہ دار ہوں، تاریخ کا حصہ ہے. ادھر سے اٹھا، دربار خلافت میں گیا، 4 وزارتیں اس نے حاصل کی. بے ربط باتیں کرنے کا عادی نہیں. 4 وزارتیں اس نے دربار خلافت سے اسی وقت لی. ان میں سے ایک شام کی گورنری تھی. اس کا بیٹا یزید بن ابی سفیان دربار خلافت سے پہلا گورنر شام کا بنایا گیا. شام کا پہلا گورنر یزید
بن ابی سفیان، یہ بنایا گیا شام کا گورنر دربار خلافت سے۔ 3 سال کے بعد یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی جگہ پہ معاویہ بن ابی سفیان کو گورنر شام بنایا گیا۔ بہت توجہ آپ کی، بہت مہربانی آپ کی، میں نے نتیجہ نکالنا ہے۔ 20 سال معاویہ بن ابی سفیان گورنر رہا۔ بعد میں حضرت حسن نے جب مصالحت کی تو 20 سال یہ حکمران رہا۔ 40 سال تک اس نے حکمرانی کی۔ 3 سال پہلے ڈال لیجئے، 43 سال یعنی 43 سال شام کی حکومت رہی، شام میں ان کی حکومت رہی۔ شام میں کوئی اور دین کسی ذریعے سے گیا ہی نہیں۔ بہت توجہ آپ کی، بہت مہربانی آپ کی۔ شام میں جتنا دین تھا بنی امیہ کے توسط سے پہنچا، بنی امیہ کے توسط سے دین وہاں پہ پہنچا۔ انہوں نے وہاں پہ مشہور کیا تھا کہ ہم خاندان رسالت ہیں، ہم رسول کے رشتے دار ہیں، ہم رسول کے رشتے دار ہیں، انہوں نے مشہور کیا تھا۔ اور حضرت علی کا تصور اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا تھا کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی اور شام میں اطلاع پہنچی تو کسی شامی کو جب بتایا گیا کہ حالت سجدہ میں علی پہ ضرب لگی ہے تو شامی نے کہا علی نماز بھی پڑھتا تھا۔ بہت توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں شام میں جو علی کے مد مقابل بندے لڑنے کے لیے صفین میں آ گئے تھے، تصور علی کچھ اور طرح سے بتا دیا گیا، اپنے آپ کو دیندار اور مولا علی کے بارے میں کوئی عجیب سا تصور پیش کر دیا گیا تھا۔ 43 سال کے بعد بنی امیہ کی ساری محنت اور ساری کوشش کے بعد پہلا مبلغ حقیقی اسلام توق اور بیڑیاں پہن کے سجاد گیا۔ بھائی نے بھی پڑھے اور سارے ہم پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں، میں ابھی مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، میں تو ایک مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شام کے بازار میں جا رہے تھے، ایک سفید ریش بندہ جس کا ذہن خراب کر دیا گیا تھا، جو تبلیغات بنی امیہ کے زیر اثر تھا، وہ مولا سجاد کے سامنے آیا۔ نقل کفر کفر نباشد، وہ کہتا ہے میں لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے بادشاہ کو فتح دی اور آپ کو شکست۔ میرے مولا کی نظر پڑ گئی، کریم امام سمجھے اسے حقیقت کا پتہ نہیں۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی۔ کریم امام سمجھے اسے حقیقت کا پتہ نہیں۔ معصوم دیکھ کے کہتے ہیں یا شیخ حل قرأت القرآن، اے شیخ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ کہا اگر قرآن پڑھا ہے تو آیت خمس پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا وہ خمس کے وارث ہم ہیں۔ پریشان ہو گیا، ہم تو سمجھتے ہیں باغی ہیں، یہ کہتا ہے کہ خمس کے وارث ہم ہیں۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا وہ قربہ ہم ہیں۔ اس کا ذہن بدلتا گیا۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت پڑھی ہے؟ کہتے پڑھی ہے۔ کہتے ہیں وہ اہل بیت ہم ہیں۔ اس کے سارے ذہن میں تبدیلی آ گئی، سارے ذہن میں تبدیلی آ گئی۔ ہم تو باغی سمجھتے تھے، یہ تو خاندان طہارت ہے۔ قدموں پہ گرا، معافی مانگی۔ مولا
مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے پتہ نہیں تھا، ذہن بدلا ہے مولا سجاد نے اسی عالم میں کہ یہ اسلام اور ہے اور جس اسلام کے ہم وارث ہیں وہ اور ہے نہیں۔ آگے چلیے، تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تاکہ پھر بات کا زیادہ اندازہ ہوگا۔ پہنچے دربار میں، بیٹھ گئی زہرا زادیاں، وہ مصائب کے جملے بعد میں، لیکن میں اس وقت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک مرتبہ اس بدبخت یزید نے اپنے نمک خار ایک خطیب کو کہا، اٹھ بنی امیہ کی تعریفیں کر، بنی ہاشم کی مذمت کر۔ وہ تعریفیں کرنے لگا، بنی ہاشم کی مذمت کرنے لگا۔ جب مذمتیں کر کر کے تھک گیا تو مولا سجاد نے دربار یزید میں کہا، یا یزید حل تعذن لی ان اجلس علی ہذہ الاعواد۔ ممبر وہاں پہ پڑا ہوا تھا، مولا فرماتے ہیں یزید اجازت دیتا ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں پہ بیٹھ جاؤں؟ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ جو تھا ممبر، تھا ممبر، مولا نے ممبر نہیں کہا، کہا تو اجازت دیتا ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں پہ بیٹھ جاؤں؟ مولا جب ممبر ہے تو آپ ممبر کیوں نہیں کہتے، لکڑیاں کیوں کہتے ہیں؟ مولا یقیناً فرمائیں گے اہل کے پاس ہو تو ممبر ہوتا ہے، نہ اہل کے پاس ہو تو ممبر بھی لکڑیاں ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں پہ بیٹھ جاؤں؟ آپ کی توجہ ہے، میں مصائب کے جملوں میں فضائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو علی کے بابا سے ممبر لیا گیا تھا نا، سجاد نے پھر واپس لے لیا، سجاد نے پھر واپس لے لیا۔ وہ ممبر لیا اور ممبر یزید ایک مرتبہ متذبذب تھا، اجازت دوں یا نہ۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہے تھے دے اجازت، دیکھیں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا یہ بھی علی کا پوتا ہے، تمہیں نہیں پتا یہ بھی علی کا پوتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر اسے ممبر مل گیا بنی امیہ رسوا ہو جائیں گے، بنی ہاشم کی عزت۔ کہا دیکھیں تو صحیح، اتنی شہادتیں کروا کے توق اور بیڑیاں پہن کے یہاں تک پہنچا ہے، دیکھیں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ بادل ناخواستہ یزید نے اجازت دی، مولا ممبر پہ گئے، ممبر پہ جا کے لمبا خطبہ پڑھا۔ وہ سارا خطبہ تو مجھے نہیں پڑھنا، چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا دیکھ کے کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا اسے میں بتانا چاہتا ہوں میں ہوں کون۔ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا وارث ہوں، میں منا کا وارث ہوں، میں حرم کا وارث ہوں، میں ہل کا وارث ہوں، میں کعبے کا وارث ہوں، میں عرفات کا وارث ہوں، میں منا کا وارث ہوں۔ مولا میں وارث، میں وارث، میں وارث کے جملے کہتے ہوئے آخر پہ کہتے ہیں میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ بڑی نوازش آپ کی، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ یہاں پہ جب پہنچے تو اب معاملہ اس طرح پہنچا کہ مجمع میں چیخیں تھیں، مجمع رو رہا تھا کہ یہ تو فرزند رسول ہے جس کا قتل ہو گیا۔ یزید نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے مؤذن کو کہا اذان دو۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی، کہا اللہ اکبر۔ مولا رک گئے، کہا اللہ بہت بڑا ہے، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ساتھ میں کہتے گئے میں بھی گواہی دیتا ہوں، میری جلد بھی گواہی دیتی ہے، میرا دل بھی گواہی دیتا ہے، میرا خون بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مؤذن نے جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے انگڑائی لے کے کہا اس مؤذن کو، اس
خاموش ہو جا. جب کہا نا خاموش ہو جا، مولا نے اتنی بہادری اور جرت سے کہا خاموش ہو جا. کہتے ہیں کہ ہر چیز ساکت ہو گئی، اتنی خاموشی ہو گئی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز بھی سنی جاتی. اتنی خاموشی جب ہو گئی تو مولا سجاد دیکھ کے کہتے ہیں یزید بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ اگر تو کہے کہ تیرا نانا ہے تو تو غلط کہتا، اور اگر تو کہے کہ میرا نانا ہے تو پھر بتانا ان سب کو کہ اس کی بیٹیوں کو رسوا کیوں کیا. بہت مہربانی، مجلس جتنی میں نے عرض کرنا تھی عرض کر لی. مولا سجاد دربار یزید میں کہتے ہیں پھر بتا کہ اس کی بیٹیوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا. اور وہ تو ہر روز مصائب سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا. زہرا زادیاں پہنچ گئی دربار یزید میں جیسے پہنچ. کتابیں پڑھنے کا عادی ہوں. مالی و سبتین کی روایت ہے، میں نے خود پڑھی. صاحب مالی و سبتین کہتا ہے زہرا زادیاں جب چلتے چلتے دربار یزید میں پہنچ گئی نا، بیٹھ گئیں خاک پہ زہرا زادیاں. یزید کی ایک بیوی تھی ہندہ، جو کسی دور میں زہرا زادی سے قرآن پڑھتی رہی تھی. جب اسے پتہ چلا نا کہ دربار میں کچھ قیدی آیا، سید و غیر سید و مجھے معاف فرمائیے گا، جب اسے پتہ چلا نا کچھ قیدی آئے ہیں، اس نے یزید کو پیغام دیا یزید میں نے قیدی دیکھنے. اور سید و غیر سید و یہ جملہ کہنا تھا میں نے قیدی دیکھنے ہیں. یزید دیکھ کے کہتا ہے ہندہ نہ آ، دربار کا ماحول مناسب نہیں. بس میں نے تو لفظ ہی کہنے ہیں. یزید کی بیوی کے لیے ماحول مناسب نہیں تھا، زہرا زادیاں اسی ماحول میں بیٹھے. زہرا زادیاں اسی ماحول میں بیٹھے. عزادارو، یزید کی بیوی ہندہ کہتی ہے میں نے ضرور قیدی دیکھنے. معافی چاہتا ہوں لفظ نہ ہوتے کبھی نہ پڑھتا. عزادارو جب کہا نا میں نے قیدی ضرور دیکھنے ہیں، ایک کرسی لائی گئی اور رکھی وہاں پہ گئی جہاں زہرا زادی خاک پہ بیٹھا. روتے ہم اس لیے ہیں، راتے ہم اس لیے ہیں یزید کی بیوی ہندہ کنیزوں کے جھرمٹ میں آ کے بیٹھ گئی کرسی پہ. یزید کی بیوی کرسی پہ، زہرا زادیاں خاک پہ. عزادارو جب یہ کرسی پہ بیٹھی ہے نا، میرے بھائی پڑھ رہے تھے، جب یزید کی بیوی آ کے کرسی پہ بیٹھی ہے نا، میری مخدومہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہے قیدن من ای بلادن انتنا، بتا سکتی ہو تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ عزادارو جب کہا نا بتا سکتی ہو تم کس شہر کی رہنے والی ہو، میری مخدومہ نے سر نیچا کر کے کہا من مدینہ رسول، من مدینہ رسول، رسول کے شہر سے آئی. پریشان ہو گئی. کہتی ہے اگر تو مدینہ رسول سے آئی ہے تو میرے ایک سوال کا جواب تو دو، اتعرفین علی ابن الحسین، کیا حسین کے بیٹے سجاد کو جانتی ہو؟ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم. کیا حسین کے بیٹے سجاد کو جانتی ہو؟ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا. کہا اچھا سجاد کو جانتی ہو تو پھر میرا دوسرا سوال ہے اتعرفین حسین ابن علی، کیا علی کے بیٹے حسین کو بھی جانتی ہو؟ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا. عزادارو یہ پریشان ہو کے دیکھ کے کہتی ہے کیا علی کو بھی جانتی ہو؟ علی ابن ابی طالب کو بھی جانتی ہو؟ یہ دیکھ کے کہتی ہے ہاں جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا. عزادارو
علماء کہتے ہیں جب یہاں تک سوال پہنچے نا یہ پریشان ہو گئی، پریشانی کے عالم میں دیکھ کے کہتی ہے قیدن اگر سب کو جانتی ہو نا تو اپنا سار اونچا کرو، اگر سب کو جانتی ہو اپنا سار اونچا کرو۔ مخدومہ نے سار اونچا کیا، یہ اپنا سار نیچا کر کے مخدومہ کے کان کے قریب لے جا کے اپنا منہ کہتی ہے کہ قیدن اگر سب کو جانتی ہو تو میرے آخری سوال کا جواب دو، اتعرفین زینب بنت علی؟ اگر سب کو جانتی ہو تو اتنا بتاؤ کیا زینب بنت علی کو بھی جانتی ہو؟ عزادارو میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے ہندا قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں، قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں، اب جو پہچان گئی نا یہی زینب ہے۔ سر پیٹ کے کہتی ہے مخدومہ اگر آپ زینب ہیں تو جس پہ مان کیا کرتی تھی وہ عباس کہاں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی کم نہ دے۔ عزاداروں جب کہا نا جس پہ مان کیا کرتی تھی وہ عباس کہاں ہے، کہا پہچانا نہیں، وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا وہ ہے تیرے مولا مرشد عباس کا۔ عزاداروں یہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مخدومہ سارے سر نیزوں پہ مولا مرشد عباس کا گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ مخدومہ دیکھ کے کہتے ہیں اسے بھی بڑی مرتبہ نیزے پہ سوار کیا گیا لیکن جب اس کی نظر میرے برہنہ سر پہ پڑتی ہے فوراً گر جاتا ہے، کہتا زینب میں شرمندہ ہوں، کاش تیرے بھیا نے کربلا میں مجھے اجازت دی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔